السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ میری آپ سے یہی دلی دعا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور اپنی ہنستے بستے زندگی گزارتے رہیں۔ تو آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی پیچھے سے ریویژن کرتے ہوئے بتا دوں جو ہم نے پیچھے سے پڑھا تھا وہ کیا تھا۔ جی ہاں، وہ یہ تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہ یہ تھا ضمیر شخصی کے صیغے۔ پہلے ہم نے اس میں ضمیر کی اقسام پڑھی تھی، جس میں ضمیر شخصی تھا، ضمیر شخصی کی صورتیں تھی، ضمیر غائب، ضمیر حاضر اور ضمیر متکلم۔ پھر تھا ضمیر شخصی کے صیغے، جس میں ضمیر شخصی کے صیغے جس میں 6 صیغے بن جاتے ہیں۔ پھر ضمیر شخصی کی حالتیں ہیں، اس میں حالت فاعلی ہے، حالت فاعلی کی مختلف صورتیں ہیں۔ پھر حالت مفعولی ہے، حالت مفعولی میں آپ کو تھوڑی سی وہ ڈیفینیشن بتا دی، جب کوئی ضمیر کسی جملے مفعول کی جگہ استعمال ہو تو اس ضمیر کو حالت مفعول کہا جاتا ہے۔ تو پھر تھا حالت مفعولی کی مختلف صورتیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا حالت اضافی۔ حالت اضافی میں ضمیر کسی چیز کے ساتھ تعلق یا لگاؤ کا اظہار کرتا ہے۔ حالت اضافی کی مختلف صورتیں تھیں۔ یہ تھا ہمارا پچھلا ٹاپک جو کہ ہم نے کل پڑھا تھا۔ اس کی مزید ہم نے ریویژن بھی مزید آپ کو بہت اچھی طرح سمجھایا تھا۔ تو آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے ایجوکیشنل چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ضمیر اشارہ۔ ضمیر اشارہ کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، ضمیر اشارہ جس کو انگلش میں ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کہا جاتا ہے۔ ضمیر اشارہ کو یہ اسماء ضمیر ان اسماء کی جگہ استعمال ہوتے ہیں جن کی طرف یہ اشارہ کریں، یعنی کہ یہ اپنے آپ کی طرف نہیں، مثلا میں، تم، ہم، تو، اس کو، تو نہیں، یہ کسی اور کی طرف اشارہ کریں، یہ کسی اور کی طرف اپنی طرف یعنی کہ اشارہ کر کے کہیں تو یہ کیا کہلائیں گے؟ ضمیر اشارہ۔ مثلا یہ، وہ، ان، ان، اس، وغیرہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہیں ضمیر اشارہ۔ اب اس کی انگلش میں ڈیفینیشن یوں ہوگی: These pronouns are used in place of noun to which the point۔ اب یہ ہے اس کی انگلش میں ڈیفینیشن۔ تو اب ہم چلتے ہیں تیسرے نمبر پر جو ہے ضمیر تاکید، جس کو انگلش میں ایپیتھیٹک پروناؤن کہا جاتا ہے، جس کی تعریف یہ ہے: ضمیر تاکید فعل کو زوردار بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ فعل کے ساتھ بعد ازاں استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ، خود، اپنا، اپنی، ضمیر تاکید کہلاتے ہیں۔ یہ کیا کہلاتے ہیں؟ ضمیر تاکید کہلاتے ہیں۔ اس کی انگلش میں ڈیفینیشن یوں ہوگی: ایپیتھیٹک پروناؤن آر یوزڈ ٹو پلے emphasis on the subject. They are placed after the subject۔ یہ تھا ضمیر تاکیدی۔ یہ ہم نے پڑھا تھا ضمیر تاکیدی، جو کہ فاعل کو زوردار بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ ہمیشہ فاعل کے بعد استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا آپ، خود، اپنا، اپنی، ضمیر تاکیدی کہلاتے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا ہے، آج کا جو تھا وہ ہے ضمیر اشارہ۔ پھر ہم نے پڑھا ہے ضمیر تاکیدی، جس کی یہ پڑھی ہے۔ آج یہاں تک آپ کو سمجھ نہیں آئے تو آپ کمنٹ کر کے مزید مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور مزید اگر میرے ٹاپک میں کوئی کوتاہی آئے تو آپ بتا سکتے ہیں تاکہ میں اس کو مزید بہتر بنا سکوں اور تاکہ آپ کو تک میرا ٹاپک پہنچ سکے۔ تو یہ پڑھا تھا ہم نے ضمیر تاکیدی۔
آپ کو پھر تھوڑی سی یہ ضمیر اشارہ، ضمیر تکیدی. اب ہم پڑھیں گے ضمیر اشارہ، ضمیر موصولہ. ضمیر موصولہ کی اب ہم ڈیفینیشن کریں گے، جس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ریلیٹیو پرونون. ریلیٹیو پرونون، اس کی اردو میں ڈیفینیشن یوں ہوگی: ضمیر موصولہ کسی اسم اور اسم ضمیر کی جگہ استعمال ہوتی ہے اور دو جملوں کو آپس میں ملاتی ہے، اسی لیے یہ ایک حرف عطف کا بھی کام کرتی ہے اور اسے ضمیر عطفی یعنی کہ کنجکٹیو پرونون بھی کہتے ہیں. اور دوسرا جملہ جو تکمیل کے لیے آتا ہے وہ صلہ کہلاتا ہے. اس کی انگلش میں یوں ڈیفینیشن ہوگی: relative pronoun refer to a noun or a pronoun and also join two sentences together. It therefore does the work of conjunction, so it is also called a conjunctive pronoun. یہ کیا کہلاتے ہیں؟ ضمیر موصولہ کہلاتے ہیں. اب ضمیر موصولہ کو مثال آپ کو تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کر دوں. مثال: لڑکا جو باقاعدگی سے گھر کا کام نہیں کرتا کام چور ہے. جو کچھ اس نے تجویز کیا اس پر سب متفق ہو گئے. میں نے وہ کرسیاں خرید لیں جن کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھیں. یہ کیا ہیں؟ یہ ضمیر موصولہ ہیں. اس کو انگلش میں آپ کو تھوڑی سی پھر ریویژن کر دوں. اس کو انگلش میں ریلیٹیو پرونون کہا جاتا ہے. ضمیر موصولہ کسی اسم اور اسم ضمیر کی جگہ استعمال ہوتی ہے، جس کو ضمیر عطفی بھی کہا جاتا ہے. دوسرا جملہ جو تکمیل کے لیے آتا ہے وہ صلہ کہلاتا ہے، یعنی کہ وہ لڑکا جو باقاعدگی سے گھر کا کام نہیں کرتا کام چور ہے. اس میں دو جملے ہیں تو یہ ایک صلہ ہے. اب پڑھتے ہیں ہم ضمیر تنکیری. تو ضمیر تنکیری کی طرف جاتے ہوئے میں انگلش کی جو پہلی ڈیفینیشن، انگلش کو اس کو کہتے ہیں انڈیفینیٹ پرونون، اس کو انگلش میں کہتے ہیں. اس کی تعریف یوں ہے: ضمیر تنکیری وہ ضمیر ہے جو عام اشخاص یا اشیاء کے لیے بولی جاتی ہے اور مخصوص کے لیے نہیں بولی جاتی. یہ کیا کہلاتا ہے؟ ضمیر تنکیری کہا جاتا ہے ان کو. ان کی انگلش میں ڈیفینیشن یوں ہوگی: The indefinite pronoun refer to person or thing in general, not in particular. مثال کے طور پر کچھ، کوئی، بہت، چند، کسی، بعض، کل اور فلاں وغیرہ. یہ کیا ہیں؟ ضمیر تنکیری ہیں. جیسے کچھ لوگ عقل مند ہیں اور کچھ کند ذہن ہیں. اب اس میں جو کچھ آیا ہے وہ ضمیر تنکیری ہے. یہ تھا ضمیر تنکیری کی مثال. تو اگلا ٹاپک ہے ہمارا ضمیر تفعول، جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں ریسیپروکل پرونون، جس کی ڈیفینیشن یوں ہوگی: ضمیر تفعول ایسے اشخاص یا اشیاء کو ظاہر کرتی ہے جو کسی کے عمل سے مشترکہ طور پر متاثر ہوں. ایک بار پھر میں آپ کو ریپیٹ کر دوں: ضمیر تفعول ایسے اشخاص یا اشیاء کو ظاہر کرتی ہیں جو کسی کے عمل سے مشترکہ طور پر متاثر ہوں. مثال کے طور پر ہر ایک، ہر دو اور ہر یہ صرف جو ہیں یہ ضمیر تفعول ہیں. اسلم اور اکرم نے ہر ایک کی مدد سے انکار کیا. یہ تھا ضمیر تفعول کی مثال. اب ہم پڑھتے ہیں ضمیر معکوس، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ریفلیکسو پرونون. ریفلیکسو پرونون کو اس کی ڈیفینیشن یوں ہوگی: ضمیر معکوس بنانے کے لیے شخصی ضمیر کے الفاظ کے لیے خود کو لگایا جاتا ہے. مثلاً میں خود، وہ خود، تو خود، ہم خود، تم خود اور یہ خود. اس میں خود لازمی استعمال ہوتا ہے، خود والا الفاظ جو وہ لازمی استعمال ہوتا ہے وغیرہ. مثال کے طور پر میں خود یہ کام سر انجام نہیں دے سکتا ہوں. یہ جو اس میں میں خود یہ آیا نا، یہ جو خود ہے یہ ضمیر معکوس ہے. اس میں ضمیر معکوس میں خود کا کام کیا گیا ہے. اب ہم پڑھیں گے ضمیر استفہامیہ، جس کو انگلش میں انٹروگیٹو پرونون کہتے ہیں.
اس کی ڈیفینیشن یوں ہے: ایسے ضمیر جو سوالات پوچھنے کے لیے استعمال ہوں ضمیر استفہامیہ کہلاتے ہیں۔ یہ کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتی اور ہمیشہ فعل سے پہلے آتی ہے۔ اس کی انگلش میں ڈیفینیشن یوں ہوگی: the pronoun which اب ہم پڑھیں گے اس کی ضمیر استفہامیہ کی اقسام۔ ضمیر استفہامیہ کی اقسام 3 ہیں: استفہامیہ استخباری، استفہامیہ انکاری، استفہامیہ اقراری۔ اب پہلے ہم پڑھیں گے استفہامیہ اقراری۔ یہ وہ ضمیر ہے جس میں کوئی خبر پائی جائے، مثلا وہ کون آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ضمیر استخباری ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کس سے ملنا چاہتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے ضمیر انکاری۔ وہ ضمیر ہے جس میں انکار کی صورت نکلے، مثلا میں نے کب کہا تھا کہ آپ یہاں آئیں، کیا میں جھوٹا ہوں، یہ کیا ہے؟ استفہامیہ انکاری ہے۔ پھر ہے استفہامیہ اقراری، جس میں کسی معنی کے اقرار اور پایا جائے، سوال میں اقرار پایا جائے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ استفہامیہ اقراری پایا جاتا ہے۔ مثلا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، یہ ہے۔ تو آج کا یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک: ضمیر اشارہ، ضمیر تاکید، ضمیر موصول، ضمیر تنکیری، ضمیر تفاعل، ضمیر معکوس، ضمیر استفہامیہ۔ تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور اپنی زندگیوں کے ساتھ اور اپنی آبادیوں کے ساتھ رہیں۔ پلیز ایک بار میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنے سے میرے حوصلہ افزائی ہوگی اور تاکہ میں مزید ویڈیوز اور ویڈیوز بنا سکوں اور آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کہ اللہ حافظ۔